حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل عرب میں جو ہے وہ تھے، اس لیے کہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے جو ہے یہ ہلاک ہو چکے تھے، تو یہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا سردار تھا، اور دوسری طرف جو ہے دنیا کی ایک عظیم مملکت روم جو ہے وہ اس کا سردار تھا، سربراہ تھا۔ یہ ان دونوں کے آپس کی گفتگو ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے طرف سے جو ہے کوئی بات کرنے والا، کوئی دلیل دینے والا، کوئی آپ کی ترجمانی کرنے والا آپ کے متبعین میں سے وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہوتے، حضرت عمر فاروق ہوتے، یا سیدنا عثمان غنی ہوتے، یا سیدنا علی المرتضیٰ ہوتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی اور فرد ہوتا، تو بات تو ان کی بھی سچی ہوتی اور وہ بھی صحیح ہوتی، وہ بھی حق اور انصاف پر مبنی ہوتی۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہتی کہ ہاں ابو بکر نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی بیان کرنے ہیں، عمر فاروق تو صفات ہی بیان کرتا، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ جو ہے یہ تو صفات ہی بیان کرتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حق کو مزید واضح کرنے کے لیے ایسا تکوینی طور پر ایسا انتظام کیا کہ وہاں پر ایک طرف جو ہے وہ ابو سفیان جنہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر اس طرف سے قریش کی طرف سے دستخط کیے، اور دوسری طرف سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی، کوئی ساتھی، کوئی آپ کا عقیدت مند موجود نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف سے بھی اس وقت کے سپر پاور کا تنہا جو ہے وہ سربراہ وہ موجود ہے۔ یہ گفتگو جب انہوں نے کی، اس کے بعد ہرقل نے یہ کیا، ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان کا اعتراف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس نے درست سمجھا اور جانا۔